अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ई कॉमर्स वीक 10 लेक्चर। इसमें बेसिकली हम फ्रेम्स को एंड फ्रेम सेट्स को कवर करेंगे, जो कि HTML के एक स्पेसिफिक टैग है, हम जाके उसमें यूज़ करते हैं वेब पेज में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेम की थोड़ी सी वो इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दैट फ्रेम्स है क्या चीज़, उसमें हम यूज़ क्या करते हैं। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। उसके बाद जाके जो है ना हम थोड़ा सा इसके जो फ्रेम टैग एट्रीब्यूट्स है वो जाके पढ़ेंगे। फ्रेम टैग एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उसके डिस्क्रिप्शन या फंक्शन क्या है। इसके अलावा सेकंड लेक्चर में जो है ना हम साइज ऑफ द फ्रेम और परसेंटेज पर यूनिट जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल। एंड जो नेस्टेड फ्रेम सेट है वो जो है ना फिर जाके हम एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस है लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। और वीक 10 लेक्चर 3 में जो है ना हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे इसके इंशाल्लाह। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेम की तरफ आते हैं कि फ्रेम की इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हम ब्राउज़र को देखें तो ब्राउज़र क्या करता है, द ब्राउज़र शोज द वेब पेज टू अ विंडो। ठीक है, ब्राउजर जो है वेब पेज जो है किसके थ्रू शो कर रहा होता है, एक विंडो के थ्रू। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम, वी कैन स्क्रॉल द वेब पेज एंड सी द इंटायर डॉक्यूमेंट थ्रू विंडोज। और विंडोज के थ्रू हम उस पूरे वेब पेज को देख सकते हैं, लाइक स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन। ठीक है, अच्छा, ये जो विंडो है जिसके थ्रू हम इस वेब पेज को देख रहे हैं, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द कंटेनर इनटू सेवरल फ्रेम। ये पॉसिबल है कि हम क्या करें, हम इस कंटेनर को जाके डिवाइड करें सेवरल फ्रेम्स में, मतलब मल्टीपल फ्रेम्स में। 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, और क्या करें, यूज ईच फ्रेम फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट। और ये भी पॉसिबल है कि हम जाके ईच फ्रेम मतलब हर फ्रेम में एक अलग से वेब पेज को जाके ओपन करें या HTML डॉक्यूमेंट को जाके ओपन करें। ठीक, फॉर एग्जांपल एक फ्रेम में जाके हम गूगल को जाके ओपन करें, दूसरे फ्रेम में जाके हम फेसबुक को ओपन करें, तीसरे फ्रेम में जाके जो है ना हम याहू मेल खोले, चौथे फ्रेम में जाके जो है ना हम कोई और इस तरह वेबसाइट है वो जाके ओपन करें। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी है। अच्छा, ईच फ्रेम हैज अ गिवन नेम। ईच फ्रेम को जो है ना जब हम HTML स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो उसमें जो है ना हम हर फ्रेम को जो है ना एक नेम देते हैं। मतलब 4 फ्रेम है तो फॉर एग्जांपल आप डिफ़ॉल्ट नेम क्या दे सकते हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। ठीक है, अच्छा, जो SRC है वो क्या स्पेसिफाई करता है, वो फ्रेम डॉक्यूमेंट को। SRC में जो है ना बेसिकली आप URL पुट करते हैं, ये एट्रीब्यूट है बेसिकली जो कि आगे जाके पढ़ेंगे भी। SRC सोर्स, इसमें आप URL पुट करते हैं और ये URL फिर जाके HTML डॉक्यूमेंट में जाके डिस्प्ले होता है। अच्छा, इसके साथ जो नेम ऑफ द फ्रेम है वो begins with an alphabet with double quotes, मतलब उसके आगे पीछे सेमीकोलंस होते हैं, उसमें जाके जो है ना हम नेम लिखते हैं। ठीक है, उस स्पेसिफिक फ्रेम के लिए जो बॉर्डर है आप फ्रेम के लिए टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं बाय पुटिंग 0 एंड 1। ठीक है, तो 1 जो है वो तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है, बॉर्डर्स जो है उसमें जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं, ऑन होते हैं फ्रेम्स में। अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ है, फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑफ किस चीज़ के लिए, बॉर्डर्स को टर्न ऑफ करने के लिए। एंड वन जो है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो है ना ऑन रहते हैं बॉर्डर्स फ्रेम्स में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मार्जिन हाइट्स है एंड विड्थ है, जो कि कौन सी चीज़ को सेट करता है, अमाउंट ऑफ लेफ्ट राइट एंड बॉटम मार्जिन स्पेसेस। ठीक है, तो ये मार्जिन हाइट एंड विड्थ सेट्स जो है ये फ्रेम्स में क्या किस चीज़ को बेसिकली कंट्रोल या मैनेज कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम जो मार्जिन स्पेसेस है उसे बेसिकली जो है ना जाके वो कर रहे होते हैं,
کیا کہتے ہیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا the default scrolling attribute value is auto which will automatically cause scroll bars to be added to a frame if they are required. اچھا اگر جو ڈیفالٹ اسکرولنگ ایٹریبیوٹ ہے, اسکرولنگ مطلب اپ اینڈ ڈاؤن, جو ہم ویب پیج کو اسکرول ڈاؤن اپ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس یہ ایٹریبیوٹ وہاں پہ بیسیکلی آٹومیٹکلی پریزنٹ ہوتا ہے. بٹ ہم اگر ہاں یہ بات یاد رکھیں, یہ اسکرولنگ تب جا کے ویب پیج کے ساتھ آ جاتی ہے جب پیج بڑا ہو اور وہاں پہ اسکرولنگ بار کی ضرورت ہو, ویسے ہی نہیں آتا یہ. ٹھیک ہے. ورنہ آپ اس کو آن کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر نیچے کچھ ہے ہی نہیں اور ایک ہی اس پیج میں فرسٹ پیج میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو پھر وہاں پہ اسکرول ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, آپ جو ہے آٹومیٹک ہے, یہ فریم سیٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. آپ جو ہے اسکرول بار کو آف بھی کر سکتے ہیں, وہ جا کے پھر ہم پریکٹیکل میں کریں گے دیٹ کیسے آپ اسکرولنگ کو آف کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد فریم سٹرکچر ہے. اب ہم اگر فریم سٹرکچر بناتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے, ہم فریم ٹیگ کو یوز کریں گے, اس ٹیگ کو. ٹھیک ہے. فریم ٹیگ کو یوز کریں گے. اچھا پھر فریم ٹیگ کے جو ہے نا فردر ایٹریبیوٹس ہے, جو کہ میں نے نیمز لکھے ہوئے ہیں اور ڈسکرپشن اس کے اگلے سلائیڈ میں ہے. The frame tag may have any of the following attributes. اس میں سورس HTML ایڈریس ہے, SRC جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے کس چیز کو, URL کو. نیم آف دا فریم ہو گیا ہے, مارجن وڈتھ ہو گیا ہے, اسکرولنگ ہو گیا ہے, جسے ہم یا تو آٹو رکھ سکتے ہیں, لیکن آٹو جو ہے نا وہ تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, اور ہم اسے آف بھی کر سکتے ہیں جس کے سامنے ہم سمپلی نو لکھ دیتے ہیں. اچھا سائز بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا, تو آپ نو ریسائز کے کو بھی یوز کر سکتے ہیں, جس میں آپ اگر نیو ریسائز لکھتے ہیں اور اس کے سامنے آپ یس لکھتے ہیں تو پھر جا کے وہ ویب پیج ریسائز نہیں ہوگا. اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں فریم ٹیگ ایٹریبیوٹس. اس میں فرسٹ ون SRC ہے. ٹھیک ہے. SRC کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے, This attribute is used to give the file name that should be loaded in the frame. Its value can be anywhere, any URL. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایٹریبیوٹ ہم کب یوز کرتے ہیں, کسی فائل کو نیم دینے کے لیے جو کہ ہم لوڈ کرتے ہیں کسی بھی فریم میں. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی ویلیو کوئی بھی URL ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں SRC لکھا ہوا ہے ایکولس ٹو سیمی کالنس کے اندر پھر جا کے ایک URL انہوں نے دیا ہوا ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ URL جا کے لوڈ ہوگا if یہ HTML کی ڈائریکٹری میں پریزنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ گوگل, فیس بک, پیپر پی کے یا اور کوئی بھی سائٹ جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, جو کہ پھر جا کے SRC فریم میں جو ہے نا فریم 1 اور فریم 2 جب آپ نیم دیتے ہیں تو اس میں جا کے لوڈ ہو جاتے ہیں. اچھا نیم, دس ایٹریبیوٹ الاؤز یو ٹو گیو نیم ٹو ا فریم. اس ایٹریبیوٹ کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں, نیم دے سکتے ہیں فریم کو. ٹھیک ہے. اٹ از یوز ٹو انڈیکیٹ which frame a document should be loaded into. یہ ایٹریبیوٹ آپ اس لیے یوز کر سکتے ہیں کہ یہ جا کے انڈیکیٹ کرے کہ آپ کون سے فریم ڈاکومنٹ کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے تھرو اس فریم کی جو ہے نا ایک ریپریزنٹیشن جا کے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. فریم بارڈرز ہے, دس ایٹریبیوٹ اسپیسیفائز whether or not the borders of that frame are shown if one is given. ٹھیک ہے. and this can take values either 1 yes or 0 no. فریم بارڈر بیسیکلی یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے ان دا فارم آف 1 پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ آن آف بھی اس میں کر سکتے ہیں فریم بارڈرز کو. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے بند کرنا چاہتے ہیں, بارڈرز ختم کرنا چاہتے ہیں اراؤنڈ دا فریم, ٹاپ باٹم اپ اینڈ ڈاؤن, جو ٹاپ باٹم ہو گئے ہیں, سائڈز وغیرہ ہو گئے ہیں, رائٹ لیفٹ, اگر آپ مارجنس کو جو ہے نا یا جو بارڈرز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی فریم بارڈر ٹیگ کی طرف جاتے ہیں, اینڈ 0 لکھ لیتے ہیں جہاں پہ 0 ریپرزینٹ کرتا ہے نو, جس کے تھرو فریم بارڈر جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مارجن وڈتھ.
ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا بیسیکلی یہ ایٹریبیوٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اسپیسیفائی کرے وتھ آف دا اسپیس، کون سی اسپیس کو، جو کہ لیفٹ اینڈ رائٹ کے درمیان ہے آف دا فریمز بارڈر، اینڈ دا فریم کانٹینٹ، اور جو فریم کے کانٹینٹ ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا، دا ویلیو جو آپ نے دینی ہوتی ہے وہ مسٹ پکسل میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مارجن ود اکول ٹو 10 پکسل. ٹھیک ہے. اس اس کے بعد آ جاتا ہے مارجن ہائٹ. یہ ایٹریبیوٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اسپیسیفائی کر سکیں کس چیز کو، ہائٹ آف دا اسپیس کو بٹوین دا ٹاپ اینڈ باٹم آف دا فریم بارڈرس کو، اینڈ اٹس کانٹینٹ. جو اس کے درمیان ویلیو ہے اسے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ویلیو جو اس کی ہے وہ ہم پکسل میں دیتے ہیں. فار ایگزامپل مارجن ہائٹ اکول ٹو 10 پکسل. ٹھیک ہے. مور سائز میں کیا آتا ہے، بائی ڈیفالٹ یو کین ریسائز اینی فریم بائی کلکنگ اینڈ ڈریگنگ آن دا بارڈر آف اے فریم. بارڈر اس میں کیا ہوتا ہے، اگر مور سائز میں جو ہے نا آپ یہ ایٹریبیوٹ دیتے ہیں تو آپ کسی بھی فریم کے جو ہے نا بارڈرز کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. سمپلی آپ اس کے بارڈر پہ کلک کرتے ہیں یا اسے جا کے ڈریگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرولنگ ہے. اسکرولنگ جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی سمجھایا ہے کہ دس ایٹریبیوٹ کنٹرولز the appearance of the scroll bars that appears on the frame. جو فریم پہ اپیئر ہوتا ہے اسکرول بار، بیسیکلی یہ ایٹریبیوٹ اس کی اپیئرنس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ویلیو جو ہے نا دو چیزوں میں پریزنٹ ہوتی ہے، یس، نو اور آٹو میں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسکرولنگ نو مینس اٹ شوڈ ناٹ ہیو اسکرول بارس. اگر نیچے بھی پیج ہو اور آپ اسکرول باہر آ رہا ہو اور آپ اسے بند کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تو سمپلی آپ اسکرولنگ لکھ لیتے ہیں اور اس کی ویلیو کیا ہوگی، آپ نو لکھیں گے، جس کے تھرو وہ اسکرولنگ ایکٹیویٹی وہاں پہ ختم ہو جائے گی. لانگ ڈیسک ہے. لانگ ڈسکرپشن مطلب ہم بیسیکلی یہ ڈسکرپشن یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے، سرور کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اپنے ڈاکومنٹس کی ریلیٹڈ بتانے کے لیے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے کس چیز کے ریلیٹڈ اور اس میں آپ نے کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. This attribute allows you to provide a link to another page containing a long description of the content of the frame. ٹھیک ہے. یہ ایٹریبیوٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں، پرووائڈ کریں لنک کو دوسرے پیج کے ساتھ جس میں آپ کی لانگ ڈسکرپشن پریزنٹ ہوتی ہے اس کنٹینٹ کے جو کہ آپ نے فریم میں یوز کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل لانگ ڈیسک اکول ٹو فریم ڈسکرپشن ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ویک 10 کلاس 1 کا وہ تھا، لیکچر تھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ویک 10 کلاس 2 میں جو ہے نا سائز آف دا فریم اور جو پرسنٹیج یونٹ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ جو ایگزامپلس ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.